اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے حدیث پھر حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی یہ کتاب جو فیضان نور نبوت ہے، اس میں سے حضرت جی کا نوائے وقت کو دیا گیا جو انٹرویو ہے وہ سنایا گیا ہے. اس کا اگلا حصہ اب اس میں حضرت جی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے بغیر اصلاح کا کوئی طریقہ مجھے نہیں پتہ چل سکا، نہ ہی کوئی طریقہ کارگر ہے. اس سے آگے فرماتے ہیں اور بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں، اس لیے کرتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، یہ کرنل بیٹھا ہے، یہ بھی کرنل بیٹھا ہے، فل کرنل ہے، وہ میجر ہے، وہ صوبیدار میجر ہے، وہ میجر ہے، یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ ایسے اونٹوں پر بھار کا لادنا اور مہاریں ڈال کر کے ان کو شراب خانوں سے نکالنا وہ کون سی چیز ہے؟ سگریٹ گئی، شراب گئے، برائیاں گئیں، اور زاروں نامحرموں کا دیکھنا وہ چلا گیا. وہ سارے فضولیات چلے گئے اور مسجد کے فرش پر ستھر پر لیٹتے ہیں، یعنی سخت گھاس پر. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر منارے آپ جاؤ تو پتھر ہیں، پتھروں پر لیٹتے ہیں. یہ صرف اللہ کے نام کی برکت ہے جو اس نے تسلی ڈال کر کے رکھ دی ہے، بغیر اس کے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ تصوف نبوت کا باطنی حصہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا تو باقی انبیاء کا بھی تھا. میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، یہ آدمی دیکھ سکتا ہے. میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں مناظروں کے متعلق، مناظروں کے حالات بھی لکھے ہیں، سوال و جواب بھی لکھے ہیں. غیر مسلموں سے تو ایسا کوئی نہیں ہوا کہ باضابطہ مناظرہ ہو. ویسے بیٹھے بیٹھے کوئی بات ہو جائے، جیسے پہلے کر رہے تھے یہاں بھی کر رہے ہیں. عیسائیوں سے بھی ایک مشہور مناظرہ ہوا. پادری فنڈر جس وقت آیا ہے اس نے میزان الحق کتاب لکھی ہے. پادری فنڈر 80 صفحہ پر واقعہ ہے اس کا. اس نے لکھا ہے الیاذ باللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی نہ تھا، رسول نہیں تھا، قرآن آسمانی کتاب نہیں، اور اسلام ناری فرقہ ہے. الیاذ باللہ یہ ڈاکو تھا، ڈاکوؤں کا پیشوا تھا. اس نے خونخوار مذہب پیدا کیا ہے. پادری فنڈر کی بات، جس وقت انگریز کی حکومت پہنچی ہے پنجاب میں تو پادری فنڈر بھی ساتھ تھا. پادری فنڈر نے آ کے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے صوفیوں سے بات کرنی ہے. اس وقت مولوی رحمت اللہ صاحب جو مہاجر مکی ہیں، جدہ میں مدرس ہیں اور مدرسہ سہولتیہ کی بنیاد انہوں نے مکہ میں رکھی ہے، انہوں نے اس مناظرے کے متعلق خط لکھا کہ پادری صاحب میں آؤں گا، اس کے بعد یہ اعلان کریں گے ترک مذہب پر. مناظرہ ہوگا ترک مذہب پر. اگر مسلمان مناظرہ جیت گئے تو عیسائیوں کو مذہب چھوڑنا پڑے گا، اور اگر عیسائی سچے ثابت ہو جائیں تو مسلمانوں کو مذہب چھوڑنا پڑے گا. ترک مذہب پر صرف ایک دن مناظرہ ہو، اور اس میں شرط یہ رکھی گئی تھی کہ تقریری مناظرے کے بعد ایک عملی مناظرہ ہوگا. بوسیدہ قبر پر کھڑے ہو کر کے بوسیدہ قبر پر دعا کریں گے. مسلمانوں کی دعا سے مردہ زندہ ہو کر کے وہ اگر کہہ دے کہ مسلمان حق پر ہیں اور اسلام حق پر ہے، اس وقت آپ مذہب چھوڑ دیں گے، یعنی عیسائی. اگر آپ کے حق میں یہ بات کہہ دے تو مسلمان مذہب چھوڑ دیں گے. کیوں کہ جس وقت پیغمبر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس چیز تو کوئی نہیں ہوتی، ایک معجزہ اس کو ملتا ہے. دنیا میں بے سر و سامانی سے اگر کوئی قوم آتی ہے تو وہ ایک انبیاء کی
جن کے پاس کوئی توپ نہیں، کوئی ٹینک نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی خزانہ نہیں، کوئی چیز نہیں، تنہا بے سر و سامانی سے مبعوث ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی ٹینک ہے، کوئی توپیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، کوئی بم ہے، کوئی چیز بھی ہے تو وہ ایک معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہمیشہ ہی اس کے صحیح بیٹوں کی طرف منتقل ہو کر بطور میراث کے ان کو ملتا ہے۔ نبی کا معجزہ ہے، ان کی کرامت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ثابت ہے دونوں طرف سے۔ تو اب پتہ چلے گا کہ بوسیدہ قبر پر کھڑے ہو کر کے مردہ زندہ کرنا ہے۔ جن کی دعا سے زندہ ہو جائے، پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے دار یہ ہیں۔ اگر وہ زندہ نہیں ہوتا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دعوے دار نہیں، یہ غلط کہتا ہے۔ اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس وقت یہ دعا کا وقت آئے مجھے بلا لینا، لیکن پادری فنڈر نے جواب ہی نہ دیا۔ یہاں تک یہ بات ختم ہو گیا کہ نہیں؟ آگے دوسری بات، حضرت عوام کے لیے کوئی خاص پیغام انٹرویو کرنے والے نے پوچھا تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میرے پاس اور کوئی چیز نہیں جس کو میں پہنچاؤں۔ لوگ اس اللہ اللہ کی طرف آئیں، کیونکہ الحاد اور بے دینی حد سے بڑھ چکی ہے۔ یہ تو کم از کم پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ تو ہے کہ یہ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، باقی مسلمانوں میں تو یہ چیز رہی نہیں، ختم ہو گئی۔ وہ تو یہود و نصارہ سے نکاح بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں نحن عرب ہم عرب، وہ بھی عربی ہیں ہم بھی عربی ہیں۔ یہودیوں کو بھی بچے نکاح میں دے رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی اس طرح سے۔ پورے جہان میں وبا پھیل چکی ہے، اور آپ یہ خود سمجھیں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے؟ اگر کوئی ہستی مخلوق میں ہے بے مثل اور بے مثال تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن آپ کو آخر تلوار اٹھانی پڑی مجبور ہو کر، اور جتنی کفر کی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں اگر توڑی ہیں تو یہ صحابہ کرام نے آ کے اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی ہم سے ہو سکتی ہے، اور ساتھیوں کی طرف سے بھی۔ جو میرے پاس آتا ہے اس کو میں عقائد کی تاکید کرتا ہوں، نماز کے متعلق کہتا ہوں، حرام حلال کے متعلق، گھر والوں کے ساتھ معاملات، پاکی پلیتی تک بتاتا ہوں کہ کوشش کریں، کیونکہ مجھے خوف ہے۔ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں مولوی ہوں، میں سمجھتا ہوں کل باز پرس مجھ سے ہوگی کہ میرے بندے کوئی تیرے پاس گئے تھے میرا نام سیکھنے کے لیے، تم نے کیا بتایا؟ یہ پوچھ باز پرس ہوگی، یقیناً ہوگی۔ اور میں کوئی خط ایسا نہیں جس ملک میں، کیونکہ جماعت تو پہنچ چکی ہے تمام ملکوں میں سوائے روس کو چھوڑ دو، اسرائیلیوں کو چھوڑ دو، چین کو چھوڑ دو، بقایا کو خالی ہوں گے، نہیں تو ساتھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میں ہر خط میں یہ تاکید کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ کل یہی خط میرا پیش ہوگا وہاں جا کر کے، تاکید ہو تاکہ میں بری الذمہ ہو جاؤں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اگر غلطی کی ہے تو مجھے معاف کیا جائے۔ جب اکٹھے ہوتے ہیں تب بھی چند ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں بری الذمہ ہو جاؤں، اور کوشش بھی یہی ہے۔ آتے بھی جو آتے ہیں وہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے ہی میرے پاس آتے ہیں۔ چل رہا ہے ابھی انٹرویو جاری۔ پیچھے کوئی کام تھا پچھلے دنوں تھوڑا سا میرا ڈی سی کے ساتھ، ایک مقدمے میں جج کے ساتھ۔ ڈی سی کو پہلے فون کر دیا تھا، میرے ساتھ 2 کرنل تھے، میجر ایک تھا۔ تصوف کے متعلق اس نے بات کی، پوچھی مجھ سے، میں ابھی تک نہیں بولا تھا، مقدمے کے کاغذات میں مصروف تھا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اس کے قریب بیٹھے تھے، فل کرنل تھے۔ اس نے کہا ڈی سی صاحب یہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، پہلے دیکھ لو فوج اور داڑھی کیسے آ گئی، اگلے جہان کی تیاری۔ یہ حضرت کوئی جرنل تو نہیں ہے ہمارے۔
جس وقت آدمی آ جاتا ہے وہ شروع کر دیتا ہے تو پھر اصلاح بھی شروع کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اصلاح ہر پہلو کی، اور چند دنوں کے بعد ہر ساتھی اس پر مستعد ہو جاتا ہے، وہ خود بخود تیار ہو جاتا ہے یہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ ایک آدمی پوری دنیا میں نہیں پھر سکتا، نہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ جس وقت کسی آدمی کو وہ منتخب کر لیتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کے ساتھ نیکوں کی اور صالحین کی جماعت ملا دیتا ہے، کام جماعت کرتی ہے۔ اور جس وقت کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے یا کسی گاؤں کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ برے آدمی ملا دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب ہم کسی گاؤں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں جو عمراء ہیں ان کو حکم دیتے ہیں نیکی کا، وہ نیکی کے بجائے برائی کرتے ہیں، پھر انہیں ہلاک کرنا ثابت ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ان کو عذاب سے ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یعنی یہ بات آج سے نہیں، نوح علیہ السلام کے دور سے چلی آئی ہے آج تک، اور تیرا رب اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتا ہے کہ گناہ جو کیے ہیں، جرم کیا ہے، اور جرم کی سزا جو ہے وہ یہ ہے۔ تو میں خود اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا، جس وقت میں بیٹھا ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا اور میرے ساتھ یہ جماعت ملا دی ہے، نیکوں کی جماعت آ گئی، اس دور میں نمازی بنا دینا مشکل نہیں، بڑی غنیمت ہے۔ میں افسروں کو ایک چپڑاسی میں نہیں رکھوا سکتا، یہ ذوالفقار علی، کرنل ذوالفقار علی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے پاس گئے تھے، میں ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، بائیں طرف میں اسی پاسے لیٹتا ہوں، اسی طرف لیٹتا ہوں، دائیں طرف کمزور ہے، رات سوتا ہوں تو اسی طرف سوتا ہوں، تو اس کو میں نے کرسی دے دی ذوالفقار علی کو جو یہاں بیٹھا ہے، یہاں چارپائی پڑی ہوئی تھی، اشارے سے بتایا، 3 فوجی افسر بھی تھے، ایک میجر، 2 کرنل بیٹھے ہوئے، اس نے مجھ سے پوچھی تھی یہ بات، پہلے جنرل ضیاء کے متعلق پوچھا، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بعد پھر یہ بات پوچھی تصوف کی۔ میں نے کہا تصوف کی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مہاریں ڈال کر کے ان پر بوجھ ڈالا ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے یہ کام، یہ کسی وجہ سے انہوں نے اٹھایا ہے یہ بوجھ، کوئی چیز دیکھ کر کے ہی اٹھاتے ہیں، مجبور ہو جاتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، کرم فرمائی ہے، یہ آنکھیں نہیں، آنکھیں دل کی دیکھتی ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی یہ جو کافر ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یعنی جو یہاں اندھا ہے آگے بھی اندھا ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کوئی ساری اندھی تھی کیا؟ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، قرآن کہتا ہے کہ یہ سب اندھے ہیں بالکل، دل میں نورانیت پیدا ہو جائے، دل کی آنکھ کھل جائے، یہ دل دیکھتا ہے، سنتا ہے، بات کرتا ہے، اس کے پر ہیں، اڑتا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، لیکن جہان میں آ کر کے یہ عاقل بالغ پیدا ہوتا ہے، اس جسم کے تابع ہو جاتا ہے، اعضاء کے تابع کر کے اس کو رکھا جاتا ہے۔ جس وقت اعضاء نشو و نما پا کر کے جوانی میں پہنچتے ہیں تو عقل خود ہی آ جاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کو ہم پابند کر دیتے ہیں، ختم ہو گیا۔ یہ والا انٹرویو جو ہے جو وقت کو جو دیا تھا حضرت، یہ یہاں ختم ہو گیا، آگے دوسرا مضمون، دوسرا بیان۔
حضرت پوچھ رہے ہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟